اور اس وقت آپ نے دیکھا پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر مملکت ممنون حسین کا خطاب شروع ہو چکا ہے۔ اہل وطن السلام علیکم۔ پاکستانی جمہوریت نے بڑے نشیب و فراز دیکھے ہیں۔ ہماری جمہوریت آزمائش کی گھاٹیوں سے بھی گزری ہے اور قوم کے عزم کے بدولت اس نے بڑے بڑے مارکے بھی سر کیے ہیں، جس کے نتیجے میں ہماری پارلیمنٹ کا اپنا حقیقی مقاصد کے حصول کی طرف کامیابی سے سفر جاری ہے۔ یہ عہد اس اعتبار سے بہت معنی خیز ہے کہ بے شمار مشکلات کے باوجود پارلیمنٹ نے اپنی فیصلہ کن حیثیت سے نہ صرف برقرار رکھی بلکہ انتہائی شدید سیاسی اختلافات کے باوجود قومی اتحاد کی سب سے بڑی علامت بن کر ابھری۔ تاریخ میں اس کا یہ کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، جس پر میں آپ سب کو اور پاکستانی قوم کو دل کی گہرائی سے مبارکباد دیتا ہوں۔ سیاسی و مالی ریشہ دوانی کے معاملات ہوں، قومی سلامتی کے بارے میں شکوک و شبہات یا پیچیدہ نوعیت کے دیگر مسائل، ان سب کی بنیاد ماضی کے حالات، غلط فیصلے اور وقتی مقاصد کے لیے اختیار کی گئی پالیسیاں رہی ہیں۔ عمومی رویہ یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل کی تمام تر ذمہ داری مخالفین پر عائد کر کے انہیں زیر کرنے کی کوشش کی جائے۔ ہمارے بیشتر سیاسی مسائل کی بنیادی وجہ یہی رہی ہے۔ اس طرح کا طرز عمل قوموں کو آگے بڑھنے سے روکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ قوم کی ترقی و خوشحالی کے عظیم مقاصد کے پیش نظر سیاسی عمل کو انفرادی و گروہی مفادات سے آزاد کر دیا جائے اور دلوں میں وسعت پیدا کی جائے۔ سورہ حشر میں فرمایا گیا، جو لوگ دل کی تنگی سے بچا لیے گئے وہی فلاح پانے والے ہیں۔ مجھے اللہ کی ذات سے پوری امید ہے کہ وہ نیک نیتی کے ساتھ اختیار کیے گئے اس طرز عمل میں برکت پیدا فرمائے گا اور ہم مسائل کی گرفت سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکیں گے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں بعض عناصر نے کوتاہ نظری سے کام لیتے ہوئے قوم کے مختلف طبقات کے درمیان فرق کیا، جس کے نتیجے میں فرد اور ریاست کے درمیان رشتہ کمزور ہوا۔ کوئی فرد یا گروہ انسانی جب یہ محسوس کرنے لگے کہ اس کے ساتھ مساوی سلوک نہیں کیا جا رہا تو مایوسی کے عالم میں وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے ناپسندیدہ راستے ضرور اختیار کرتا ہے۔ اس طرح کی صورتحال میں قیادت ہی ہوتی ہے جو اپنی وسیع النظری اور عملی اقدامات سے عام آدمی کو احساس تحفظ فراہم کرتی ہے۔ یہی فکر مندی تھی کہ جس کے پیش نظر گزشتہ کچھ عرصے سے یہ احساس قوی ہو رہا ہے کہ پیچھے رہ جانے والے طبقات کو ترقی کی دوڑ میں شریک کرنے کے لیے فراخ دلی کے سے کچھ اقدامات ضروری ہیں۔ میری نظر میں بلوچستان اور فاٹا کو قومی دھارے میں لانے کے اقدامات اسی عمل کا حصہ ہیں۔ میں توقع کرتا ہوں کہ معاشرے کا ہر طبقہ اپنے مفادات سے بلند ہو کر اسی جذبے کے ساتھ قومی تعمیر نو کے کام میں مصروف رہے گا۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، گزشتہ کئی دہائیوں کے دوران بے سمت پالیسیوں اور تدبر سے محروم طرز عمل کی وجہ سے قیمتی وسائل بے دردی سے ضائع کر دیے گئے۔ مقام شکر ہے کہ اب احساس زیاں بھی موجود ہے اور کچھ کرنے کا جذبہ بھی۔ ریاست کی کاروبار اور ریاست سرمایہ کار دوست پالیسیاں مختلف بر اعظموں کو باہم ملا کر ایک نئی دنیا کی تخلیق کا ذریعہ بننے والی پاک چین اقتصادی راہداری اور توانائی کے بحران سے نکلنے کے لیے بجلی کے پیداوار کے منصوبے اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ترقیاتی عمل اور وسائل پر حق کے سلسلے میں قوم کے مختلف طبقات کے درمیان اختلاف رائے کا پیدا ہو جانا غیر فطری نہیں، لیکن میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات میں اختلاف رائے خیر و برکت کا ذریعہ بنتا ہے اور غلطیوں کی اصلاح کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ اختلاف رائے کو انتشار میں بدلنے کا راستہ پوری حکمت کے ساتھ بند کر دیا جائے
تاکہ قومی ترقی کے عمل کو متنازع بنانے کی ہر کوشش کو ناکام بنایا جا سکے۔ معزز خواتین و حضرات، حکومت کا ویژن 2025 میری نظر سے گزرا ہے، جس میں معیشت کے استحکام اور عوام کی بہبود کے لیے کئی پرکشش پروگرام شامل کیے گئے ہیں، جس میں قومی پیداوار اور فی کس آمدنی کی شرح میں اضافے کے بعد دنیا کی 25 بڑی معیشتوں میں شمولیت کا عزم بھی شامل ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ حکومت حزب اختلاف اور وطن عزیز کی تمام سیاسی جماعتیں اتفاق رائے سے اسے ایک متفقہ قومی منصوبے کی حیثیت دے دیں، تاکہ حکومت کسی بھی جماعت کی ہو عوامی بہبود کے کاموں میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی بڑھتی ہوئی آبادی کی منصوبہ بندی پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ وسائل کا درست استعمال یقینی بنایا جا سکے۔ خواتین و حضرات، اسٹیٹ بینک اور بین الاقوامی اقتصادی اداروں کے جائزوں کے مطابق معیشت کے اشاریے صحت مند ہیں۔ شرح نمو گزشتہ 10 سال میں سب سے بلند سطح پر رہی ہے۔ زر مبادلہ کے ذخائر $23 بلین کی بلند ترین سطح کو چھو چکے ہیں، اور افراط زر کی شرح میں نمایاں کمی دیکھی جا رہی ہے، جس کی بنیاد پر معیشت کا غیر جانبداری سے جائزہ لینے والے عالمی ادارے مودی نے بتایا ہے کہ ماضی میں ہماری معیشت کے اشاریے منفی تھے، لیکن اب استحکام کی طرف گامزن ہیں۔ ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان جنوبی ایشیا کی بہترین کارکردگی والی معیشتوں میں شامل ہو چکا ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی کارکردگی میں بھی مسلسل بہتری دیکھی جا رہی ہے، جبکہ اسٹیٹ بینک اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن نے بھی مالیاتی نظم و نسق کے حوالے سے فعال کردار ادا کیا ہے۔ یہ جائزے باعث اطمینان ہیں، لیکن یہ کامیابیاں حقیقی خوشی کا ذریعہ اسی صورت میں بن سکیں گی اگر یہ خدمت خلق کی زندگی میں آسودگی کے رنگ بکھیر سکیں۔ گزشتہ برس پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا رجحان رہا ہے، جس کا فائدہ براہ راست عوام کو منتقل ہوا ہے، اور آئندہ مالی سال کے بجٹ میں ترقیاتی اخراجات میں 3 گنا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ میری نظر میں یہ عوامی مسائل میں کمی ہی کی تدبیر ہے، تاہم صحت اور تعلیم سمیت دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کے معاملات پر بھی ہمیں مزید توجہ دینا ہوگی۔ مستقبل پر نظر رکھنے والی قومیں دیر پا ترقی کے لیے انسانی وسائل اور انفراسٹرکچر پر کھلے دل سے سرمایہ کاری کرتی ہیں، تاکہ نوجوانوں کو بدلتے ہوئے حالات کے تقاضوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستانی آبادی کی غالب اکثریت نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ ان کی بہترین تربیت کے لیے مختلف اسکالرشپ پروگرام، اعلیٰ تعلیم کے لیے ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹ فنڈ اور تعلیمی اداروں کے معیار کی بحالی خوش آئند ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ نئی نسل کی اچھی تربیت اور ان کے لیے روزگار کے زیادہ سے زیادہ مواقع پیدا کرنے کے لیے مزید پروگرام بھی شروع کیے جائیں گے۔ ہماری برآمدات کچھ عرصے سے مشکلات کا شکار ہیں۔ اس کا سبب عالمی منڈیوں میں قیمتوں کی کمی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وزارت تجارت متعلقہ ماہرین کے تعاون سے اس مسئلے کا مؤثر اور دیرپا حل تلاش کرے۔ برآمدات کے ضمن میں دفاعی پیداوار کے شعبے کی کارکردگی نمایاں طور پر بہتر رہی ہے۔ ہماری دفاعی مصنوعات نہ صرف معیاری بلکہ کم قیمت بھی ہیں، جو مارکیٹ کو آسانی کے ساتھ متوجہ کر سکتی ہیں۔ ہمیں اپنی صلاحیت سے مزید فائدہ اٹھانے کے لیے مارکیٹنگ کی جدید تکنیک اختیار کرنی چاہیے۔ غربت کے خاتمے کے لیے قومی سطح پر سخت محنت کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں BISP کے زیر اہتمام سنجیدگی سے کام ہوا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس کے بجٹ میں بھی 3 گنا اضافہ کیا گیا ہے۔ میری خواہش ہے کہ خواتین کو بااختیار بنانے کی کوششوں کے ساتھ تربیت کے ذریعے ان کی صلاحیتوں میں بھی اضافے کے لیے منصوبہ بندی کی جائے۔ گزشتہ برس ہیلتھ انشورنس اسکیم جاری کی گئی۔ علاج و معالجے کی سہولتیں عام کرنے کے ضمن میں
یہ ایک مفید منصوبہ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آبادی میں تیز رفتار اضافے اور محدود وسائل کی وجہ سے ملک میں طبی سہولتوں کی صورتحال قابل رشک نہیں رہی۔ دور دراز اور پسماندہ علاقوں پر دواخانوں اور ہسپتالوں کی موجودگی کے باوجود بعض لوگوں کی نااہلی کی وجہ سے طبی سہولتیں آسانی سے میسر نہیں آتیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ طبی نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے اور بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے مزید ہسپتال اور ہیلتھ یونٹس قائم کیے جائیں۔ نئی شاہراہوں کی تعمیر اور آمد و رفت کے بہتر ذرائع کے میسر آنے کی وجہ سے سفری سہولتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ شہروں کے اندر ماس ٹرانزٹ سسٹم کی بہتری کے لیے میٹرو، گرین لائن اور ٹرین سروس اہمیت کی حامل ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ ان منصوبوں کی توسیع کراچی تک ہو چکی ہے۔ آزاد جموں و کشمیر، فاٹا، گلگت بلتستان کے پسماندہ علاقوں کو ملک کے دیگر حصوں کے برابر لانے کے لیے حکومت نے خطیر رقوم مختص کی ہیں، جو خوش آئند ہے تاکہ وطن عزیز کے تمام علاقے یکساں طور پر ترقی کر سکیں۔ زراعت معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اس شعبے کی ترقی اور کسانوں کی حالت عزال میں بہتری کے لیے مسلسل اقدامات کیے جائیں۔ کھاد سمیت دیگر ضروری اشیاء کی کم قیمت پر فراہمی کی کوششیں اطمینان بخش ہیں، لیکن اس شعبے کو سب سے بڑا چیلنج موسمیاتی تبدیلیوں سے ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں ایک مشترکہ حکمت عملی کے تحت کام کریں۔ یہ مسئلہ چونکہ عالمگیر حیثیت اختیار کر چکا ہے، لہذا اس پر قابو پانے کے لیے دنیا بھر میں کیے جانے والے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی منصوبہ بندی کی جائے۔ ہماری معیشت کو ایک بڑا ضعف توانائی کے بحران سے بھی پہنچا ہے، جس پر ماضی میں توجہ نہیں دی گئی۔ حال ہی میں بجلی کی پیداوار کے کئی بڑے منصوبے مکمل ہوئے ہیں، جبکہ چند اہم منصوبوں پر کام جاری ہے، جن کی تکمیل کے بعد بجلی کی پیداوار شروع ہو جانے سے ہمارا یہ مسئلہ مکمل طور پر حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیداوار میں اضافے اور نئے منصوبوں پر پیش رفت ایک بڑی کامیابی ہے، لیکن بجلی کی تقسیم کی مینجمنٹ پر کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس طرح کی صورتحال آئندہ کبھی پیدا نہ ہو سکے جس کا مظاہر حالیہ موسم گرما میں دیکھنے کو ملے ہیں۔ گزشتہ برس میں نے تجویز پیش کی تھی کہ بجلی کی پیداوار میں اضافے کے لیے گلگت بلتستان کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس علاقے کو نیشنل گرڈ سے منسلک کر دیا جائے۔ مجھے خوشی ہے کہ اس سلسلے میں بامعنی پیش رفت ہوئی ہے اور علاقائی گرڈ کی تعمیر کے لیے خطیر رقم مختص کی گئی ہے۔ میری خواہش ہے کہ اس کے پہلو بہ پہلو نیشنل گرڈ کے سلسلے میں بھی ابتدائی کام ابھی سے شروع کر دیا جائے تاکہ جب دیامر بھاشا، داسو اور بونجی ڈیموں کی تکمیل کے بعد بجلی کی پیداوار شروع ہو جائے تو اس کی ترسیل میں کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے پناہ قدرتی حسن سے نوازا ہے، جن میں قدرتی مناظر، دنیا کے قدیم ترین تہذیبی آثار اور مذہبی سیاحت کے عظیم الشان مقامات شامل ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ شعبہ توجہ سے محروم رہا ہے۔ حالانکہ سیاحت کے اداروں کو متحرک کر کے معیشت کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ حکومت اس معاملے پر فوری توجہ دے گی، کیونکہ امن و امان کی بہتر ہوتی ہوئی صورتحال کے بعد دنیا بھر سے سیاحوں کے بڑے پیمانے پر آمد متوقع ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ وطن عزیز کے سیاحتی مقامات پر سہولیات میں بھی مرحلہ وار اضافہ کیا جائے۔ معزز اراکین پارلیمنٹ، بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ پاکستان کی خارجہ پالیسی اقوام عالم اور خاص طور پر ہمسایہ ممالک سے دوستی، امن، غیر جانبداری اور محروم لوگوں کی اخلاقی مدد کے اصولوں پر استوار ہوگی اور دنیا کے کسی بھی ملک کے خلاف ہمارے جارحانہ عزائم نہیں ہوں گے۔ پاکستان کے اس عزم کا اظہار اقوام متحدہ کے امن مشنز میں ہمارے بے مثال عملی کردار سے بھی ہوتا ہے۔ پاکستان روز اول سے اسی پالیسی پر گامزن ہے اور عالمی امن و استحکام اور ترقی کے لیے اقوام عالم، خاص طور پر ہمسایہ ممالک کو دعوت دیتا ہے کہ وہ معاشی تعاون کے زرعی اصول پر ایک دوسرے کا ہم لیں تاکہ علاقائی کشیدگی کا خاتمہ کر کے
اقتصادی تعاون کو فروغ دیا جا سکے۔ خواتین و حضرات، خارجہ تعلقات کی دنیا میں پاک چین دوستی ایک مثال کی حیثیت رکھتی ہے۔ دونوں ملک زندگی کے مختلف شعبوں میں تعاون میں مسلسل اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ اقتصادی راہداری جس کی ایک شاندار مثال ہے۔ یہ منصوبہ نہ صرف پاکستان اور چین بلکہ خطے کے دیگر ممالک کے لیے بھی ترقی و خوشحالی کا ذریعہ بنے گا۔ اس سلسلے میں گزشتہ دنوں ون بیلٹ ون روڈ فورم میں ہماری شرکت بہت مفید ثابت ہوئی ہے، جس کے نتائج دور رس ہوں گے۔ ہم چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تمام مسائل بات چیت کے ذریعے حل کیے جائیں، لیکن مجھے افسوس ہے کہ اس سلسلے میں ہماری پرخلوص پیشکش کا جواب اسی جذبے سے نہیں دیا گیا، بلکہ خطے میں جاسوسی اور تخریب کاری جیسی ناپسندیدہ سرگرمیوں کو فروغ دے کر حالات خراب کیے گئے، جس کا ثبوت پاک سرزمین پر بھارتی جاسوس کی گرفتاری اور اس کے اعترافی بیان سے ملتا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان بنیادی اختلاف جموں اور کشمیر کا مسئلہ ہے، جو تقسیم بر صغیر کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ ہمارے کشمیری بھائی بہن اور بیٹے بیٹیاں اپنے اس پیدائشی حق کے لیے سراپا احتجاج ہیں، جن پر وحشیانہ مظالم جاری ہیں۔ اپنے اس طرز عمل کی وجہ سے بھارت خطے کے امن و استحکام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بن چکا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تحت استصواب رائے کا انعقاد ہے۔ اس مقصد کے لیے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت ہمیشہ جاری رکھیں گے۔ بھارت لائن آف کنٹرول پر مسلسل جارحیت کا مظاہرہ کر رہا ہے، جس سے بے گناہ کشمیریوں کے جانی و مالی نقصان کا بڑے پیمانے پر سلسلہ جاری ہے۔ ہم بھارت کے اس جارحانہ طرز عمل کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ افغانستان میں امن کے بغیر خطے میں استحکام پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس مقصد کے لیے پاکستان نے مری مذاکرات کو ممکن بنایا اور ہارٹ آف ایشیا پروسیس میں خوش دلی سے حصہ لیا۔ دہشت گردی پر قابو پانے کے لیے ہم افغان قیادت کو دعوت دیتے ہیں کہ باہمی تعاون سے سرحدی نظم و نسق کو بہتر بنایا جائے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ سالہ سال کی خانہ جنگی اور عدم استحکام کی وجہ سے ہمارے اس برادر ملک نے بے پناہ نقصان اٹھایا ہے۔ مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان افغانستان کے ساتھ ہمیشہ شانہ بشانہ کھڑا رہا ہے۔ اپنے افغان بھائیوں کے لیے گزشتہ چند برسوں کے دوران خطیر مالی امداد اور 3000 افغان طلباء کو تعلیمی وظائف کی فراہمی بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ میں کل جو واقعہ افغانستان میں ہوا اس پر حکومت پاکستان اور پاکستان کے عوام کی طرف سے سخت افسوس کا اظہار کرتا ہوں، اور ان عوامل اور ان لوگوں کے لیے سخت مذمت کا اظہار کرتا ہوں کہ جنہوں نے کل کا واقعہ افغانستان میں کیا۔ ہم افغانستان کی حکومت اور افغانستان کے لوگوں کو پاکستان کے عوام اور پاکستان کی حکومت کی طرف سے اظہار یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں۔ پاکستان کی طرف سے اپنے افغان بھائیوں کے ساتھ محبت کا یہ سلسلہ اس توقع کے ساتھ ہمیشہ برقرار رہے گا کہ آپ دیکھیں تو صحیح ربط محبت کیا ہے، اپنا افسانہ ملا کر میرے افسانے سے۔ وسط ایشیائی ممالک قریب ترین پڑوسی اور عقیدے و ثقافت کے اعتبار سے ہمارے دل سے قریب ہیں۔ توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تاپی گیس پائپ لائن اور کاسا 1000 کے منصوبوں سے ہمیں بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان منصوبوں کی بروقت تکمیل اور خطے کے تمام ممالک سے باہمی تعاون میں اضافے کے لیے تندہی سے کام کیا جائے۔ پاکستان روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان معیشت، ثقافت اور دفاع سمیت دیگر تمام شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے۔ پاکستان اور ترکی محبت اور احترام کے انتہائی گہرے رشتے میں منسلک ہیں۔ بیشتر عالمی مسائل پر دونوں ملکوں کے خیالات میں یکسانیت ہے، جس کی بنا پر ہمارے دوستانہ تعلقات اسٹریٹجک پارٹنرشپ میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ خوشی ہے کہ پاک ترک تعلقات میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گرم جوشی بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان نے اسلامی دنیا کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ مخلصانہ کردار ادا کیا ہے۔ اسی طرح
سرزمین حرمین شریفین کی حیثیت سے ہر پاکستان کے دل میں سعودی عرب کا بے پناہ احترام ہے، جبکہ اسلامی دنیا کے تمام ممالک کے ساتھ ہم اخلاص اور محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات انتہائی اہمیت کے حامل ہیں۔ گزشتہ 7 دہائیوں کے دوران ان تعلقات میں بہت سے نشیب و فراز آئے ہیں۔ اس پس منظر میں حال ہی میں نئی امریکی انتظامیہ سے ہمارے تازہ رابطے ہوئے ہیں، جو باہمی تعلقات میں وسعت کے ضمن میں معاون ثابت ہوں گے۔ سیاسی اور اقتصادی تعاون کے نقطۂ نظر سے یورپ کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اہم ہیں۔ یورپی برادری نے کچھ عرصے قبل پاکستان کو GSP+ کا درجہ دیا، جو ہماری برآمدات میں اضافے کا ذریعہ بنا۔ اس خطے کے ساتھ تعلقات میں مزید گہرائی پیدا کرنے کے لیے مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے۔ جنوب مشرقی ایشیا، جنوبی امریکہ اور افریقی ممالک خطے میں ابھرتی ہوئی معیشتیں ہیں، جن کے ساتھ ہمارے تاریخی روابط رہے ہیں۔ ہم ان تمام ممالک کے ساتھ اپنے رشتوں کی مزید مضبوطی کے خواہش مند ہیں۔ پاکستان نے گزشتہ پارلیمانی سال کے دوران کئی اہم سفارتی کامیابیاں حاصل کیں، جن میں ایک اقتصادی تعاون تنظیم کے 2 روزہ سربراہ اجلاس کا پاکستان میں انعقاد ہے۔ اس سے قبل انسداد دہشت گردی و بین الاقوامی جرائم اور منشیات کے پھیلاؤ کے خلاف کام کرنے والی شنگھائی تعاون تنظیم نے پاکستان کو مستقل رکنیت دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ خارجہ تعلقات کے ضمن میں یہ کامیابیاں بے حد خوش آئند ہیں۔ پاکستان ایٹمی اسلحے کے عدم پھیلاؤ پر یقین رکھتا ہے۔ ہمارے ایٹمی اثاثے مکمل طور پر محفوظ ہیں، اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان نیوکلیئر سپلائرز گروپ کی رکنیت کا بجا طور پر حقدار ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں جلد تشہیر پیش رفت ہوگی۔ یہ بدقسمتی ہے کہ گزشتہ برس بھارت کے منفی طرز عمل کی وجہ سے اسلام آباد میں سارک سربراہ کانفرنس منعقد نہ ہو سکی، جس سے سارک ممالک کے درمیان ترقی اور خوشحالی کے لیے باہمی تعاون میں رکاوٹ پیدا ہوئی۔ پاکستان سمجھتا ہے کہ اقوام متحدہ کو مزید مؤثر اور مفید بنانے کے لیے سلامتی کونسل میں اصلاحات ضروری ہیں، تاکہ تمام رکن اور خاص طور پر چھوٹے ممالک کی نمائندگی بھی اس ادارے میں ہو سکے۔ اس سلسلے میں ہمیں اپنی پیش رفت مسلسل جاری رکھنی چاہیے۔ معزز خواتین و حضرات، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے طویل جنگ میں ہم نے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں۔ اس جنگ کے دوران ہمارے ہزاروں ہم وطنوں اور محافظوں نے جان و مال کی قربانی دی۔ ہمیں ان جانباز سپاہیوں اور شہریوں پر فخر ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ضرب عضب کی طرح آپریشن رد الفساد بھی جلد اپنے مقاصد کے حصول میں کامیاب ہوگا اور ملک امن و امان کا گہوارہ بنے گا۔ اب ہم اس مرحلے پر آ پہنچے ہیں کہ انتہا پسندی کے بچے کچے اثرات کے خاتمے کے لیے قومی بیانیہ پوری قوت سے پیش کیا جائے۔ اس مقصد کے لیے حکومت، پارلیمنٹیرینز، سیاسی جماعتوں اور علمی و تحقیقی اداروں کو فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ انتہا پسندی کے خاتمے کے سلسلے میں تعلیم کا کردار بہت اہم ہے۔ ہم یہ مقصد طبقاتی فرق میں بتدریج کمی اور اعلیٰ و معیاری تعلیم کے دروازے معاشرے کے ہر فرد پر کھول کر حاصل کر سکتے ہیں، تاکہ ہمارے نوجوان برابری اور ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ اپنے گرد و پیش کا تجزیہ کر کے نئی دنیا کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مجھے خوشی ہے کہ ہمارے علمی و ادبی ادارے احیاء نو کے بعد قومی تاریخ و ادبی ورثہ ڈویژن کی قیادت میں انتہائی مفید کردار ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح شاعروں، ادیبوں اور فنکاروں کے مسائل کے حل کے لیے خطیر رقم پر مشتمل ایک انڈاؤمنٹ فنڈ بھی قائم کر دیا گیا ہے۔ میں توقع کرتا ہوں کہ ان سرگرمیوں میں مزید وسعت آئے گی اور ہم علمی قدروں کو فروغ دے کر منفی رجحانات کو شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مختلف محکموں سے تعلق رکھنے والے ہمارے جواں ہمت کارکنوں نے اپنی محنت اور جانفشانی سے مردم شماری کا عمل مکمل کر دیا ہے۔ اس دوران چند ناخوشگوار واقعات بھی رونما ہوئے، جن میں کئی افراد شہید ہو گئے۔ قوم اپنے ان جانبازوں کو خراج عقیدت پیش کرتی ہے۔ جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے یہ قومی ذمہ داری انجام دیں۔ قوموں کی تہذیب اور تنظیم میں ذرائع ابلاغ کا کردار بہت اہم ہے۔ ہمارے ذرائع ابلاغ نے جمہوریت کی بحالی
اور معاشرتی مسائل کے حل کے لیے قابل قدر کردار ادا کیا ہے، لیکن حال ہی میں ذرائع ابلاغ کے درمیان مسابقت کی دوڑ کے نتیجے میں کچھ ایسے مسائل سامنے آئے ہیں جن پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کشمکش کے اثرات سے ملک سیاسی اور تہذیبی طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ یہ طرز عمل اصلاح کا متقاضی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذرائع ابلاغ کی انجمنیں، ادارے، ریگولیٹری باڈیز اور معاشرے کے متحرک طبقات کی شرکت سے یہ مسئلہ آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قوم کیا سوچتی ہے اس کا مظہر پارلیمنٹ ہے۔ قوم کو کیا سوچنا چاہیے اس کی رہنمائی پارلیمنٹ سے ملتی ہے۔ قومی زندگی کے مسائل سے کس طرح نمٹنا ہے یہ فیصلہ بھی پارلیمنٹ کرتی ہے۔ قوم کا ہر فرد اپنے اس معتبر ترین ادارے میں کیے جانے والے فیصلوں میں خود کو شریک سمجھتا ہے اور انہیں خود پر نافذ کرنے کا آرزومند ہے۔ اگر ہم اس خواہش کو حقیقت میں بدلنے کا ماحول پیدا کر دیں تو قومی وسائل زیادہ بہتر طریقے سے عوام کی فلاح و بہبود پر استعمال کیے جا سکیں گے۔ آئیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر اس اداروں کو قومی مقاصد کی تکمیل کا ذریعہ بنا دیں، کیونکہ ہمارا نصب العین ایک ایسی پارلیمنٹ ہے جس کا خواب ہمارے بزرگوں اور خاص طور پر مصور پاکستان علامہ اقبال نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان پائندہ باد۔